ریاست مدینہ سے مراد کیا ہے، اس کے خد و خال کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر۔ ریاست مدینہ اس کو کہتے ہیں جو ایسی ریاست ہو جس میں عوام اور شہریوں کی فلاح کا دھیان رکھا جاتا ہو، اور پھر تمام شہریوں کی فلاح و بہبود ریاست کے ذمے ہو، اور پھر وہ اس خیال میں وہ کسی طرح کا فرق نہ رکھتے ہوں کہ یہ عربی ہیں، یہ اجمی ہیں، یہ فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، یہ جو ہے وہ فلاں علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس بنیاد پر ان کے حقوق میں فرق کر دیا جائے۔ یہ ریاست مدینہ یعنی فلاحی ریاست کے کانسیپٹ میں ایسی چیز نہیں ہوتی۔ گویا زبان کی بنیاد پر عصبیت نہ ہو، عرب عجم کی بنیاد پر عصبیت نہ ہو، کسی قوم کے تعلق سے اس میں عصبیت نہ ہو، اور اسی طریقے سے مذہب کی بنیاد پر بھی اس کے اندر کوئی نہ ہو۔ یہ حضور علیہ السلام کی ریاست کا یہ حصہ ہے۔ اب چونکہ جیسے آپ نے کہا کہ باقی نبیوں اور حضور علیہ السلام کی ریاست مدینہ میں یہ جو چیز آتی ہے، انقلابی صورت آتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو چونکہ حضور علیہ السلام تمام عالم کے نبی بن کے آئے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ایک ایسا مرکز قائم کر دیا جائے جہاں سے تمام انسانیت کی فلاح جو ہے اس کی بقا کو وہاں سے پروان چڑھایا جائے۔ تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ریاست مدینہ کے اصول و ضوابط جو ہیں وہ قائم کیے جائیں۔ تو حضور علیہ السلام جیسے ہی مدینہ طیبہ میں پہنچتے ہیں تو آپ کا کیونکہ پورا اس پہ فوکس تھا کہ میں نے اس ریاست کو قائم کرنا ہے جو آگے چل کے پوری انسانیت کے لیے خوبصورت نمونہ بن جائے گی، تو آپ نے سب سے پہلے اس کے داخلی انتشار کو ختم کیا، کیونکہ آپ مکہ سے مدینہ آئے تو یثرب جو تھا وہ بکھرا ہوا تھا، یعنی اس کے اندر آپ دیکھیں تو قبائل بکھرے ہوئے تھے، فکریں بکھری ہوئی تھیں، ان کی معیشت بکھری ہوئی تھی، تو تمام چیزوں کو داخلی سطح پر حضور علیہ السلام نے ان کو جوڑا۔ اب آپ طریقہ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام جو بنیادی طور پہ ریاست کو کیسے آگے بڑھا رہے ہیں۔ جب مکہ سے لوگ آئے ہیں تو مکہ کے تمام لوگ بزنس کو جانتے تھے، وہ ایکسپورٹ امپورٹ کو جانتے تھے، وہ عالمی منڈیوں کو جانتے تھے، اور جو مدینے کے لوگ تھے وہ یعنی کہ آبپاشی کو جانتے تھے، زراعت کو جانتے تھے، اور نچلی سطح کے بزنس کو جانتے تھے، اور اس وجہ سے پھر ان کے پاس جو ہے نا وہ پیسے کا سرکل بہت کم تھا۔ تو حضور علیہ السلام ریاست میں سب سے پہلے معیشت مضبوط ہوتی تو ریاست آگے بڑھتی ہے۔ کنگال لوگ دنیا کے اندر کبھی بھی جو ہے نا وہ عروج نہیں پاتے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے آ کے مواخات کیا، وہاں کے لوگوں کو جوڑ دیا انصار کے ساتھ۔ اب ان کے پاس زراعت تھی، ان کے پاس عالمی منڈیوں کا علم تھا، ادھر سے باغات کے پھل آ رہے تھے، وہ آگے شام اور یمن جا رہے تھے، اور اس طریقے سے دنیا بھر کا پیسہ موو ہو کے مدینے کی طرف آ رہا تھا، جو آگے چل کے پھر اس کو مضبوط کر رہا تھا۔ صحیح۔ امان رسول صاحب، ریاست مدینہ کا تصور کس حد تک خاص ہے اگر ہم تمام دنیاوی نظاموں کو دیکھیں، کیونکہ یہ ایک طرح سے نیکی بدی پر غالب ہے؟ دیکھیں، پہلی بنیاد تو یہ ہے کہ ریاست کا لفظ اسلامی تاریخ میں ایک نامانوس اجنبی لفظ ہے۔ یہ گزشتہ صدی میں پروان چڑھا جب ریاستیں نیشن سٹیٹس جو ان سے وجود میں آئیں، یعنی قومی ریاستیں جن کو ہم کہتے ہیں، یہ گزشتہ صدی کا ہی واقعہ ہے۔ تو ریاست جب ہم لفظ بولتے ہیں تو اس میں ایک سرحد ہوتی ہے، اور اس کا ایک اپنا اندر کا نظام ہوتا ہے، اس کی اپنی فوج ہوتی ہے، اس کا اپنا سکہ ہوتا ہے، کرنسی ہوتی ہے، یہ سارا کچھ ریاست کی تعریف میں اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ جبکہ ہم اگر اسلامی تاریخ کو دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، تو ہمیں ایسا کچھ نظر نہیں آتا۔ تو اس لیے وہ جو ایک بین الاقوامی تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے ریاست کی، اس پر اس کے اپلیکیشن نہیں ہوتی۔ اس کو پہچان کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں؟ جی، صرف یعنی وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اس سے آگے میں اگر بات کروں تو وہ یہی ہے کہ یہ لفظ ایک سمجھانے کے لیے ہم اس کو استعمال کر لیتے ہیں کہ یہ ریاست مدینہ ہے۔ دیکھیے، دو چیزیں ہیں، اسلام نظام دیتا نہیں ہے، اسلام ایسے لوگ دیتا ہے جو نظام دیتے ہیں۔ یہ بنیادی بات ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم، اب آپ دیکھیے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے نظام دیا۔
اللہ کا دین یہ یونیورسل ہے اور یہ بہت اپنے اندر وسعت رکھتا ہے. جی. اگر اسلام کو یا دین کو صرف ہم نظام ایک سسٹم کہہ دیں گے نا, ہمارے یہاں اصل میں یہی غلط فہمی گزشتہ صدی میں پیدا ہوئی کہ پھر ہم نے اسلام کو بطور نظام کبھی سوشلزم کے مقابلے میں لے آئے, کبھی کمیونزم کے مقابلے میں لے آئے, کبھی سیکولرزم کے مقابلے میں لے آئے, کبھی فاشزم کے مقابلے, یعنی جتنے بھی کوئی نظام ہائے زندگی لوگوں نے اپنی سوچ سے اپنی فکر سے پیدا کیے, ہم نے اسلام کو اس کے سامنے پیش کیا, جبکہ یہ اسلام کا مسئلہ ہی نہیں ہے اور اسلام کی جو سطح اور درجہ ہے وہ بہت بلند ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. دیکھیے آج سوشلزم کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے, جی ہاں, لیکن اسلام کا تو نام لینے والے دنیا میں 1 ارب سے زیادہ ہیں. کمیونزم کا نام لینے والا کوئی نہیں. یہ نظام ہائے زندگی یہ وقت کے ساتھ ساتھ دنیا سے ڈیلیٹ ہوتے چلے جاتے ہیں, مٹتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لیکن اسلام چونکہ اللہ کا دین ہے, تو جو تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, بنیادی بات یہ, اصل میں ہم برانچز میں اور فروعات میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اصل جو چیز ہے وہ بنیاد کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ریاست مدینہ جس کا نام ہے وہ کس طرح وجود میں آئی. جی. اس کے لیے یہ نہیں تھا کہ پہلے کوئی بیٹھ کر ایجنڈا بنایا گیا. جی ہاں, جی ہاں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے جو بڑا کام کیا تھا وہ کیا تھا آپ نے افراد سازی کا. جی بالکل. تربیت کی تھی افراد کی. پھر ان افراد نے پھر آگے دیکھیے, جب لوگ باصلاحیت اور صالح ہوں تو وہ برے حالات میں بھی ڈیلیور کر جاتے ہیں. بہت اچھی بات. اور آپ اچھے حالات بھی نااہل لوگوں کو دے دیں تو وہ ان کو بھی تباہ و برباد کر دیتے ہیں. تو گویا یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے احکامات وہ اقتصادی ہوں, معاشرتی ہوں, معاشی ہوں, اخلاقی ہوں, ان کا نفاذ جو ہے وہ اس ریاست مدینہ کی شکل میں سامنے آیا. جی. یہ کہا جا سکتا ہے. وہ خود بخود نافذ ہوتا ہے کیونکہ پہلے نفوذ ہوتا ہے نا. بالکل صحیح, بہت اچھی. پہلے پینیٹریشن ہوتی ہے نا سوسائٹی میں, پھر اس کے بعد اس کا اطلاق ہوتا ہے. علامہ صاحب, اس کو سمجھنے کے لیے یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ, یہ آپ خاتم النبیین ہیں, اس کے بعد نبی نہیں آنا, نبی آ ہی نہیں سکتا قیامت تک, اور اس سے پہلے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر جو آئے ہیں تو ان کے ہاں اس طرح کا نفاذ نظر نہیں آ رہا. تو کیا مقاصد میں ہی فرق تھا تمام انبیاء کی اور حضور کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھیے تمام انبیاء کی جو تعلیمات ہیں یا جو ان کا ایک سسٹم وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں تھا. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک اہم جو ہمیں قرآنی آیات کی روشنی میں نظام ملتا ہے وہ نظام عدل و انصاف کا نفاذ تھا. ٹھیک ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو دنیا کا اختتام بھی ہے ہمیں اسلام اور قرآن نظریہ دیتا ہے کہ جب دنیا میں ایک عالمی عدل و انصاف کا نظام قائم ہو جائے گا اس کے بعد دنیا ختم ہوگی اور قیامت آئے گی. یعنی یہ پوائنٹ اہم ہے کہ عدل و انصاف کا نظام ہے کہ جتنے انبیاء آئے وہ چاہتے تھے کہ ایک ایسا سسٹم ہو کہ جس میں عدل و انصاف قائم ہونا چاہیے. اسلام میں یہ سسٹم میں اہم ہے. ٹھیک ہے. اور جب ہم پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک ریاست قائم کی کہ اس معنی میں کہ ہم اسے یہ کہیں کہ رسول اللہ نے ایک نظام جو ہمیں دیا کہ جہاں پر انسان زندگی بسر کرے, اس میں سب سے پہلے تو ایک دستوری شکل میں ہمارے سامنے آئین آتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ آئین یہ ہے کہ اس سے پہلے دیکھا جائے اگرچہ ہمیں جو یونانی تاریخ ہے اس میں ہمیں ملتا ہے ارسطو ہے یا کچھ اور افراد ہیں جنہوں نے ہمیں یہ نظریہ دیا کہ ایسے ایسے شہر کو آباد کرنا چاہیے, دیگر نظریات, مگر تحریری شکل میں جو باقاعدہ میثاق مدینہ کے صورت میں ہم دیکھتے ہیں وہ گویا کہ اس ریاست کی ایک بنیاد ہمیں دستور کی شکل میں دے رہا تھا. اور اس میں 2 چیزیں اہم تھی. اب وہ جہاں پر ہم ریاست قائم ہو رہی تھی وہاں صرف مسلمان نہیں تھے, وہاں یہودی تھے, اور یہودی طاقت میں موجود تھے, اور اسی طرح عیسائی بھی موجود تھے اور دیگر طبقات کے لوگ بھی تھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ان کو پہلے یہاں سے نکال دیا جائے. آپ نے اندرونی طور پر امن و امان قائم رکھنے کے لیے اور جتنی اس وقت سرحد تھی اس علاقے کی اس کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ نے جو معاہدہ کیا اس میں تمام طبقات کو شریک کیا کہ اگر کوئی یہاں پر حملہ کرے گا تو ہم سب مل کر دفاع کریں گے, اور اسی طرح اگر کہیں ہمیں جنگ کے لیے دشمن کے خلاف جانا پڑے گا تو وہاں پر جنگی اخراجات سارے گروہ برداشت کریں گے. اور یعنی گویا آپ چاہتے تھے کہ پہلے داخلی طور پر امن قائم ہونا چاہیے کہ اگر ہم دوسری طرف متوجہ ہو جائیں اور پھر اس ریاست کو قائم
کرنے کے لیے ایک ہیڈ کوارٹر ہونا چاہیے, ایک مرکز ہونا چاہیے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی صورت میں دیا. آج ہم مسجد کو بڑے محدود دائرے میں لیتے ہیں کہ جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو واپس آ جاؤ, لیکن زمانہ رسالت کی جو مسجد ہے, یعنی جو ریاست کا سربراہ تھا وہ وہیں پہ ملاقات ہوتی تھی, کوئی پروٹوکول نہیں تھا, کوئی سامنے ہمیں جانے کے لیے رکاوٹیں نہیں نظر آتی تھی. اور اسی طرح وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چیف آف آرمی سٹاف انہیں کہہ لیجئے یا انہیں ایک حاکم کا سربراہ کہہ لیجئے, جتنے بھی عہدے ان کے پاس تھے وہیں پر وہ احکامات صادر فرمایا کرتے تھے. اگر ہو تو ایک بات اور کہہ دوں, مسجد نبوی کے بعد کیا کیا, یہ چیز جاننا اہم ہوتی ہے. اس حوالے سے جو ریسرچرز کہتے ہیں وہ کہتے ہیں رسول اللہ نے کہا اب ایک ہمیں مارکیٹ قائم کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, جیسے مفتی صاحب نے شروع میں اشارہ تجارتی مرکز, ہاں جی, ایک تجارتی مرکز قائم کرنا چاہیے کہ اس تجارتی مرکز کے ذریعے مسلمانوں کو معاشی طور پر طاقتور کیا جائے. اور پھر اس مارکیٹ کی بھی اہم خصوصیت یہ تھی, جو زمانے جاہلیت تھی وہاں پر چنگیوں کا نظام تھا. آپ جس قوم قبیلے سے گزر رہے ہیں انہیں کچھ نہ کچھ خراج دینا ہے, کوئی ٹیکس دینا ہے, پھر وہ اپنے علاقے سے گزرنا کی اجازت دیتے ہیں. لیکن رسول اللہ نے کہا ہم جو مارکیٹ کے لیے پلیس دے رہے ہیں تمہیں کوئی یہاں کرایہ نہیں دینا پڑے گا, کوئی تم سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا, آؤ تم آزادارانہ تجارت کرو. جیسے آج بھی دنیا ماہرین معاشیات کہتے ہیں کہ اگر ہم انسانیت کی فلاح چاہتے ہیں تو وہ آزادارانہ تجارت ہے کہ برآمدات اور درآمدات کے لیے وہ نظام